BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے سے نکلنے پر دنیا بھر میں امریکہ پر تنقید، لیکن عالمی رہنماؤں کا عزم کہ وہ معاہدے سے انحراف نہیں کریں گے۔ برطانیہ میں پارلیمانی انتخابات میں چند ہی دن باقی اور انتخابی مہم زوروں پر، دیکھیے گئے خصوصی رپورٹ کہ کون سی پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اور قرآن کا منظوم پیغام پنجابی زبان میں، دیکھیے گا یہ کاوش کس نے اور کیوں کی ہے۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ اسے ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کے فیصلے پر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرانسیسی صدر نے بھی امریکہ کے فیصلے کو ایک سنگین غلطی قرار دیا اور کہا کہ اس کے نتائج جان لیوا ہوں گے۔ خالد کرامت کی رپورٹ۔ اپنی انتخابی مہم میں صدر ٹرمپ نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ان پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے، مگر ان کے حامیوں کو شاید پرواہ نہیں۔ بطور صدر میری اولین ذمہ داری امریکی عوام ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق پیرس ماحولیاتی معاہدہ امریکہ کے ان حصوں میں نوکریاں بحال کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہے جہاں کوئلے، گیس اور فوسل فیول پر دار و مدار ہے۔ مجھے پیرس نہیں، پیٹسبرگ کے شہریوں کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ دنیا میں درجہ حرارت کی بڑھتی سطح ایک خطرہ ہے۔ سائنسدانوں کا انتباہ کہ بڑھتی عالمی حدت سے برف کی تہیں پگھل سکتی ہیں اور سمندری سطح بڑھ سکتی ہے، اور اسی لیے دنیا کے تقریباً ہر ملک نے گرین ہاؤس گیسز میں کمی لانے پر اتفاق کیا۔ اور یہ اس وقت حقیقت بنا جب 2015 میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے ایک عالمی معاہدہ طے پایا، مگر امریکہ اب اس معاہدے سے علیحدہ ہو کر ایک نئے معاہدے کا خواہاں ہے۔ ہم ہرگز اس جرات مندانہ معاہدے سے پیچھے ہٹ کر کسی نئے معاہدے پر بات نہیں کریں گے۔ فرانس اس بات پر زور دیتا ہے کہ معاہدے میں شامل تمام ممالک اس کی شرائط پر قائم رہیں۔ امریکہ کی جانب سے معاہدے سے نکلنے کے بعد دنیا کی نظریں چین پر تھیں، جو امریکہ کے ساتھ مل کر مسئلے کے حل کے لیے کوشاں تھا۔ ماحولیاتی آلودگی بڑھانے کے سب سے بڑے ذمہ دار چین اور امریکہ ہیں، مگر پیرس معاہدے کے حوالے سے چین کی پوزیشن واضح ہے۔ چین پیرس میں ہونے والے معاہدے کی شرائط پر عمل کرتا رہے گا اور سن 2030 تک تبدیلیاں لانے کے وعدوں پر قدم با قدم عمل کرے گا۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے اس معاہدے پر امریکہ کی طرف سے سیکرٹری خارجہ اپنی پوتی کے ساتھ دستخط کرنے آئے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کی سخت مذمت کی۔ در حقیقت صدر امریکہ کو عظیم نہیں بنا رہے، وہ امریکہ کو کمزور کر رہے ہیں، اور نوکریاں جائیں گی اور امریکی شہریوں کو ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ قابل عمل رہے گا یا نہیں؟ شمسی اور ہوا سے حاصل کی جانے والی توانائی کی ٹیکنالوجی سستی ہوتی جا رہی ہے اور شاید مستقبل میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے ایندھن پر حاوی ہو جائے۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC کے نامہ نگار برائے ماحولیات نوین سنگھ کھڑکا۔ نوین جی، پیرس معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے سے حقیقی معنوں میں فرق کیا پڑے گا، اثر ہوگا کیا؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ جو ٹوٹل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہوتی ہے نا، اس کے 15% وہ جو اتسرجن یا ایمٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ 15% یعنی کہ دوسرا بڑا ایمیٹر جو ہے، سیکنڈ لارجسٹ، وہ نکلتا ہے، تو اس سے جو کاربن ایمیشن کا مدعا ہے وہ ایشو وہ تو اور گمبھیر بنے گا ہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پیسہ جو چاہیے یہ لڑائی لڑنے کے لیے، اس پر بھی جو ٹرمپ کی جو پالیسی باہر آئی ہے، پیسہ بھی بہت گھٹے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ تو دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو دیکھیے باقی کے جو دیش ہیں وہ اکٹھے رہیں گے اور اس لڑائی کو جاری رکھیں گے، اور وہ سکسیسفل ہوں گے یا نہیں، دیکھنا یہی ہے ابھی۔ تو عالمی ماحولیات پر جو معاہدے ہو چکے ہیں نوین جی اب تک، کیا ان پر کبھی عمل بھی ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی جو گلوبل پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لیکن جیسے کہ دیکھیے ایک ایگزامپل سائنٹسٹ یا پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ ایگزامپل دیتے ہیں اوزون لیئر کی۔ اوزون لیئر جو ہے پہلا
काफ़ी संगीन मुद्दा था, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो ठीक हो गया क्योंकि ग्लोबल पॉलिसी था। लेकिन ओजोन से ये काफ़ी पेचीदा मसला है, इतने सारे देश को एक साथ लाना, और फिर आप अभी देख रहे हैं अमेरिका बाहर निकल गया है। ठीक है, तो अमेरिका के निकल जाने के बाद बाकी ममालिक मसलन चीन और यूरोप के दूसरे मुल्कों ने तो ये कहा है कि वो अपने वादे पर और अमल दरामद पर कायम रहेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका के निकल जाने से माहौलियात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, जैसे कि मैंने कहा 15% जो उसका रोल है कार्बन एमिशंस में, वो तो काफ़ी बड़ा मसला है ही, और पैसा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बाकी के देश जो हैं वो अभी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देखना ये है कि वो जो अभी कह रहे हैं वो करेंगे। क्योंकि देखिए, पेरिस के एग्रीमेंट करने के बाद जो रूल बुक बनना था कि कौन कितना कार्बन एमिशन कटौती करेगा, कट्स करेगा, वो तो अभी तक नहीं बना है ना। तो वो सब बनने के बाद कौन करेगा वेरिफिकेशन, कौन, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अच्छा नवीन जी, सदर ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा निगोशिएट करके नए मुआहदे में आ सकते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये उन्होंने एक स्पेस रखा है वहाँ, हाँ, लेकिन ये भी कहा है कि अगर होता है तो होता है, नहीं होता नहीं होता है, ये भी कहा है उन्होंने अपने स्पीच में। तो इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं, और कई जो मेजर लीडर्स हैं वो तो ये कह चुके कि इसमें रीनेगोशिएशन नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखना ये है कि अगर वो अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ते हैं, वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। नवीन खड़का, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो उनके मुसलमान अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों के फैसले को बहाल करे। जुमे को इस ज़मीन में व्हाइट हाउस की जानिब से हंगामी बुनियादों पर 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई गईं। अमरीका की ज़ैली अदालतों ने सर ट्रंप के इस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया था। अफगान हुकाम का कहना है कि बुध के दिन बम धमाके के बाद काबुल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए। जुमे की नमाज के बाद आज मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद धमाके की जगह जमा हुई। पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल करने के अलावा फायरिंग भी की। एक नई तहकीक के मुताबिक सन 2005 से लेकर 2015 तक के दरमियानी अरसे में आलमी सतह पर बच्चों में इसहाल या दस्त की बीमारियों से होने वाली अमवात में 1/3 कमी वाक़ हुई है। माहिरीन के बकौल इसकी वजह नई वैक्सीन, पीने का साफ पानी और सफाई सुथराई की बेहतर सहूलियात हैं। बरतानिया में 8 जून को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत को देखते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने आम इंतखाबात का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अपोजिशन लेबर पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत के बाद मुबस्सिरीन क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात के इस फैसले को गैम्बल करार दे रहे हैं। तफसील के साथ आदिल शाहज़ेब। बरतानवी इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं और सियासी जमातों के रहनुमा आवाम से गर्मजोशी से हैंडशेक करने, घुलने मिलने और सेल्फियों के जरिए वोट हासिल करने के लिए कोशां हैं। क़ब्ल अज़ वक़्त इंतखाबात का ऐलान हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने यूरोपीय यूनियन से इखराज के लिए होने वाले मुज़ाकरात में ज़्यादा मैंडेट हासिल करने के लिए किया। कंजर्वेटिव पार्टी यूरोप से मुआहदे में फ्री मूवमेंट पर हर सूरत कंट्रोल चाहती है। ओपोजिशन लेबर पार्टी यूरोपीय यूनियन से होने वाले इन मुज़ाकरात में सिंगल मार्केट में रहना और फ्री मूवमेंट पर बरतानिया की ज़रूरत के मुताबिक समझौता करना चाहती है। इन दोनों बड़ी जमातों के बरक्स लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी ब्रेग्जिट के मौजू पर दोबारा रेफरेंडम का इनेकाद चाहती है। इन इंतखाबात में असल मुकाबला कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के दरमियान है। कंजर्वेटिव पार्टी का इस्तिदलाल है कि लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कोर्बिन में इतनी काबिलियत ही नहीं कि वो यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के लिए एक बेहतर डील ले सकें। जेरेमी कॉर्बिन उन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं इस किस्म के मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार हूँ जिनकी तवक्को किसी लीडर से की जाती है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जेरेमी कॉर्बिन तैयार नहीं है। लेकिन लेबर पार्टी के बकौल
صرف جیریمی کوربن ہی برطانیہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ معذرت چاہتی ہوں، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ ملک سب کے لیے ہونا چاہیے اور تمام نوجوانوں کو قابلیت کے مطابق مواقع ملنے چاہیے، جیسے ٹوٹنگ کی اس عام لڑکی کو ملے۔ دوسری جانب لبرل ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کنزرویٹو اور لیبر پارٹی دونوں کا حکومت میں آنا برطانوی عوام کے لیے بہتر نہیں۔ میری سوچ میں کہ ٹریزا مے، پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹس ناٹ پرسنل، شی از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو لیڈ دا کنٹری۔ اور پھر کوربن، ان کی آئیڈیاز ٹھیک ہیں، پر جب پیسوں کے بارے میں بات ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں کیا کریں۔ برطانوی انتخابات میں اسکاٹش نیشنل پارٹی بھی میدان میں ہے، جو کہ ہنگ پارلیمنٹ کی صورت میں حکومت سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ برطانوی انتخابات میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ انتخابات کے اعلان کے بعد ہونے والے رایامہ کے جائزوں میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کو اپوزیشن لیبر پارٹی پر تقریباً 20 پوائنٹس کی سبقت حاصل تھی، لیکن اب یہ برتری کم ہو کر صرف چند پوائنٹس ہی رہ گئی ہے۔ اب اس عمارت کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ عادل شاہزیب، BBC نیوز، لندن۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، پنجابی زبان میں قرآن کے مفہوم کو نظم کرنے کی کاوش کس نے اور کیوں کی؟ اور اسٹار ٹریک یاد ہے؟ اب ایک ایسی ویڈیو گیم سامنے آئی ہے جو آپ کو واقعی اسی ٹریک پر لے جائے گی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قرآن پاک کو منظوم کرنا ایک منفرد کاوش ہے اور یہ کام سر انجام دیا ہے علامہ خورشید کمال نے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا مفہوم پنجابی زبان میں شاعری کی صورت میں لکھا ہے۔ ہماری ساتھی صبا ناز نے ان سے لاہور میں ملاقات کی۔ کہ تو نہیں ڈٹھا جو رب کیتا ہے برا انہاں دا حال، جڑے غرور وچ لڑن ٹرے سن ہاتھی لے کے نال، آئے پرندے اسماناں تو بن گئے جڑے وبال، کنکریاں دا او می وسیا وچ نہ خواب خیال، کر سٹیا پھر رب انہاں دا گوئے تو پیڑا حال۔ میرا نام خورشید کمال ہے، 1400 سال میں پہلا شخص ہوں جس نے قرآن مجید کے مفہوم کو پنجابی میں نظم کی شکل میں لکھا ہے۔ اس کی تفسیر لکھی گئی پنجابی میں اور نثری ترجمے پنجابی میں بے شمار ہو چکے تھے، تو میں نے اس کو نظم کی شکل میں اس لیے کیا کہ اگر ایک بند بھی، ایک شعر بھی کسی کی سمجھ میں آ گیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ میری کوشش یہ تھی کہ اس کو نظم کی شکل میں کیا جائے، وزن میں آ جائے، تو جو چیز وزن میں ہوتی ہے، اوزان میں ہوتی ہے، اس کا ایک میزان ہوتا ہے، اور میزان ہی اللہ پاک نے قرآن کو میزان بنایا، تو جتنی آیت ہے اتنا ہی مصرع بن جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹی آیت ہے، تین آیتوں کی ایک سورہ بن گئی، تو وہ 3 لائنوں میں ہی وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو میں مفہوم کہہ سکتا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روح ہے نا، مفہوم ہے، اس کے مطالب جو ہیں وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے مفہوم کا نام دے کر۔ اور اس میں تقریباً 40 فتوے کہہ لیجئے گا یا سرٹیفکیٹس کہہ لیجئے گا، مختلف مکتبہ فکر کے، کالجز کے، یونیورسٹیوں کے، محکمہ تعلیم کے، اور گورنر پنجاب اور یہ جو ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تک کے اس میں وہ سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ بھی دیا میں نے کہ یہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کے مفہوم کو آسان پنجابی شعروں میں بیان کیا ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے محکمہ اوقاف نے بھی لیٹرز دیے ہوئے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، مذہبی امور کے بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ کسی نے اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ میں لکھتا کچھ اس طرح سے ہوں کہ نہ میں ملا نہ میں قاضی، نہ میں پنجے وقت نمازی، نہ میں رسیا نہ میں راضی، وچ نہ رتی چول، بے شک میری شارک ویکھو پھول۔
قرآن پاک کا مفہوم پنجابی زبان میں شاعری کی صورت میں علامہ خورشید کمال کی کاوش، وہ ہماری ساتھی صبا ناز سے بات کر رہے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc-urdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ICC چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ کی تازہ ترین صورتحال، بیرسٹر شریف الدین پیرزادہ کی زندگی پر ایک نظر، اور پاناما لیکس کے مقدمے پر شہزاد ملک کا تجزیہ، گاڈ فادر سے سیسیلین مافیا تک آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ اسٹار ٹریک کے شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ اسٹار شپ کا کنٹرول بھی حاصل کر سکیں گے، ایک الیکٹرک ایئر کرافٹ ایسا جسے چلانا منٹوں میں سیکھا جا سکتا ہے اور اسے چلانے کے لیے لائسنس کی بھی ضرورت نہیں۔ وقت ہوا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کا، آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ۔ اسٹار ٹریک کے شائقین کے لیے شاید یہ گیم اسٹار ٹریک پر جانے کے لیے ایک ٹکٹ ہو۔ برج کرو نامی گیم جو رواں ہفتے ریلیز ہوئی ہے وہ ایک ورچوئل ریالٹی گیم ہے جس میں کھلاڑی اسٹار شپ کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ 4 کھلاڑی پل پر اپنی پوزیشن سنبھال کر نئے اسٹار ٹریک مشنز کر سکتے ہیں، لیکن اس گیم کو انجوائے کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی انگلیاں گیم کنٹرولر پر خوب مہارت سے چلتی ہوں۔ نوجوان گیمرز ہوشیار باش۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ویڈیو گیمز کھیلنے والوں کی اکثریت کو بلینگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو بلینگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گیم کا سارا مزہ ہی جاتا رہتا ہے۔ تحقیق کے مطابق گیم کھیلنے والوں میں سے 20% کا کہنا ہے کہ وہ ساتھی کھلاڑیوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے گیم کھیلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ایسے لوگوں کے لیے کاغذی ٹیبلٹ ثابت ہو سکتا ہے جنہیں اسکرین پسند نہیں؟ یہ ریمارکیبل نامی ٹیبلٹ ہے جس کا سائز A4 پیپر سے ذرا سا کم ہے۔ اس پر آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں، پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ سب کچھ ایک پیپر پر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ٹیبلٹ ایسے صارفین کے لیے ہے جو ویب سرفنگ، سوشل میڈیا اور ای میلز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ گوگل کے شریک مالک لیری پیج نے چند ناتجربہ کار نوجوانوں کو اجازت دی کہ وہ ان کے کٹی ہاک فلائر پر پریکٹس کریں۔ اس الیکٹرک ایئر کرافٹ کو بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے منٹوں میں چلانا سیکھا جا سکتا ہے۔ اس نئے ایئر کرافٹ کا نمونہ اپریل میں سامنے آیا ہے اور اسے پانی پر چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے چلانے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقیجہ_مئی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔